جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں. اگر پیر کی بات نہیں مانو گے تو دنیا اور آخرت ہو جائے گی دونوں تباہ. نہیں لیکن میرے بس چپ سر چپ میری شش. اچھا چل اگلا سوال کر. گستاخ. نہیں بیٹا انگلی ٹھیک ہے, پیر رانگ ہے. آپ کی اس مطلب فیکٹری میں بنتا کیا ہے؟ بے وقوف. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو پوڈ کاسٹنگ. دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ایک ایسا شخص جو پیروں کا پیر ہے, دنیا اسیر ہے, امیر و کبیر ہے, جنت کا سفیر ہے اور فالوئنگ بھی اخیر ہے. تو آپ لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ پیر صاحب کو اسٹوڈیو میں بلایا جائے, تو آج یہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے, ہمارے بھاگ کھل گئے, ان کے قدم ہمارے بابرکت قدم ہمارے اسٹوڈیو میں پڑے اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. تو آئیے ان سے اپنے پوڈ کاسٹنگ کا آغاز کرتے ہیں. اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کو ہم نے آتے ہی ٹروتھ سیرم جو ہے نا شربت حق پلا دیا, تو انشاءاللہ جو بھی بولیں گے نا سچ بولیں گے. السلام علیکم پیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ابھی تو میں سخت جلال میں ہوں. سر کیوں ایسا کیا کہہ دیا, مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی ایسی؟ یہ میرے انٹرو میں امیر و کبیر والی بات کہنا ضروری تھی؟ تم چاہتے ہو کہ میری بھی نیب اور ایف بی آر میں فائل کھل جائے؟ نہیں سر, آپ کی تو میں کہتا ہوں کھول ہی جائے فائل. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا کیا کما لیتے ہیں یار کہ آپ کو ڈر لگا ہوا ہے. ویسے بائی دا وے کیا انکم کیا آپ کی؟ 8 سے 10 لاکھ ماہانہ. اور مورکھ روزانہ. سر اتنا نظر آنا. دمتا نا 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 دمتا نا 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 دمتا. آئی گاٹ اٹ. تو یہ سارا پیسہ آپ کو آپ کے مریدین کی طرف سے آتا ہے, اور اس لیے آپ ان کی تعداد ہمیشہ سے ان کی تعداد بڑھانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ نظرانہ آئے گا. میں رائٹ؟ یہ کیا کون رہا ہے ایک یوٹیوبر؟ اوہو, تم لوگ تو سبسکرائب کرانے کے لیے بھیک مانگتے رہتے ہو ہیں, اور تم لوگوں سے آخری خواہش بھی پوچھو گے نا تو تم لوگ یہی کہو گے کہ پلیز سبسکرائب کر دو, میرے بیل آئیکن پہ کلک کر دو. اور میں کروں تو سالا کریکٹر ڈیلا ہے. خاموش. دیکھا میرا موکل کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ساڈی خارش کھرک تو تہاڈی خارش سکن انفیکشن. واہ بھائی واہ. یہ موکل کہاں سے آ گیا بھائی؟ او بے وقوف, وہ میرے موکل میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ادھر ادھر تمہیں نظر نہیں آنے والے. آپ کے پیچھے کھڑے ہیں کہیں؟ بالکل. مجھے پہلے بتاتے ہیں, میں کیمرے کا فریم ان کے حساب سے سیٹ کرواتا, کسی کے سر کٹ گیا تو اسے بعد میں مائنڈ کرے گا. گستاخ. کیمرہ ویمرہ تمہاری نظر نہیں دیکھ سکتی, یہ صرف نور کا کمال ہے. آئی سی. تو نور خود کیوں نہیں آیا؟ نور ماما لگتا ہے تمہارا. سر جوکنگ اپارٹ, دیکھیں میرا بزنس ماڈل الگ ہے اور میں تو ایک بزنس مین ہوں, آپ بزنس مین تھوڑی, آپ تو اللہ لوگ ہیں نا. اور رہی بات وہ نیب اور ایف بی آر والی, سر آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کے ماشاءاللہ اتنے مرید ہیں, کسی نہ کسی محکمے میں آپ کا مرید لگا ہوگا. پاکستان میں پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی تھوڑی ہے. اوہ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی نہیں ہے. ہاں, اس میں تو ماشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ خود کفیل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کمپٹیشن بڑا بڑھ گیا. مطلب یہ کہ ہماری آڈینس ڈیوائڈ ہو گئی ہے. بہت ساری کمپنیز اور بھی آ گئی ہیں نا مارکیٹ میں پیری مریدی والی. ہاں تو اور کیا, ہر کسی کو دیکھو تو پیر بنا ہوا ہے. پتہ نہیں کس نے ہماری سیکرٹ ریسیپی لیک کر دی ہے. اوہ آئی سی. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یار پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ صرف ایک بڑے بزرگ کے سفید داڑھی والے اور ایک بریش آدمی, ویل ریسپیکٹڈ لوگ پیر ہوتے تھے. لوگ ان کے پاس جاتے تھے اپنے مسئلے مسائل لے کے, وہ بغیر کسی کوئی ہدیہ لیے, بغیر نذرانے کے ان کی مدد کرتے تھے, دعا کرتے تھے. لیکن آج کل تو لگ رہا ہے جیسے پیر بننے کا جو کرائٹیریا بڑا نرم ہو گیا ہے, ہر بندہ ہی پیر بن رہا ہے. آئی مین چھوٹے چھوٹے بچے پیر ہیں, ہجڑے میں نے دیکھے پیر ہیں, کوئی عورت پیر ہے, کوئی یار آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے ینگ لگتے ہیں اور آپ بھی پیر ہیں. بائی دا وے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی میں نے بی بی اے کیا. وہ تو میں نے بھی کیا ہوا ہے, فضول ترین ڈگری ہے. مطلب پیر بننے کی کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ اوئے بے وقوف انسان, وہ کوئی شہزادوں سے بھی اس کی کوالیفیکیشن پوچھتا ہے بھلا؟ شہزادوں کیا تم شاہ جہاں کی اولاد ہو؟ گستاخ, بدتمیز. تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں گدی نشین ہوں. گندی نشئی کیا کہہ رہے؟ مورکھ. میں تمہیں سمجھاتا ہوں. جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہ سلامت مرنے سے پہلے ساری سلطنت شہزادوں کے حوالے کرتا تھا, اسی طرح میرے والد محترم میرے والد محترم نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کلٹ بنایا تھا. کلٹ؟ میرا کہنے کا مطلب ہے
کہ میرے والد محترم کا آستانہ تھا. اب اس آستانے کی بھاگ دوڑ میں سنبھالتا ہوں. سو ٹیکنیکلی یہ فیکٹری اب میں چلاتا ہوں. فیکٹری یو مین فیکٹری؟ ایک منٹ. میرا برٹش موکل کہہ رہا ہے اٹس فیکٹری. یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. بڑے انٹرنیشنل موکل ہیں یار آپ کے. اچھا آپ کے اس مطلب فیکٹری میں بنتا کیا ہے؟ بے وقوف. بے وقوف بنتے ہیں. دیکھیں پیر صاحب، میرے ذہن میں ہمیشہ سے کیڑا ایک سوال ہمیشہ سے رہتا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. لیٹس جسٹ سے کہ ایک حکیم ہے، اس نے محنت کی، اپنے بال سفید کیے، ہزاروں جڑی بوٹیوں کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نے وہ دوائیاں تیار کیں اور اس کے بعد لوگوں کو دی، جس سے لوگوں کا علاج ہوا، لوگوں کو کچھ فائدہ ہونا شروع ہوا. اب وہ اس کا نالائق بیٹا جو ہے وہ کیسے اس بزنس کو چلا سکتا ہے؟ شفا تو اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی نا، آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں تھی نا. تمہیں کیا پتا، شفا ہاتھوں میں نہیں، کل رات کو تو باہوں میں. میرا مطلب ہے نگاہوں میں تھی ہماری شفا، سامنے بیٹھی تھی. خیر یہ تم کہاں چلے گئے میں تمہیں بتاتا. دیکھو حکیم نے حکمت سیکھی. اوکے، دکان ڈالی، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈر رکھا. اوکے، پاؤنڈر کو بھی حکمت سکھائی. کچھ نہ کچھ آتی ہوتی ہے. اس کا کام چلنا شروع ہوا، پیسہ آنا شروع ہوا. پھر کیا ہوا، حکیم چلا گیا. اوکے، اور پھر اس کا بیٹا آ گیا اوکے. غلے پر. دکان کون چلا رہا تھا؟ کمپاؤنڈر. غلے پر میں تھا. سمجھے ہو؟ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا بزنس چلائے تو کیا اسے نالائق کہتے ہیں؟ تم بتاؤ ذرا مجھے. لیکن اب تم یہ بتاؤ، تمہارے ابو جان یوٹیوبر تھے تو تم بھی تو یہی بنے ہو نا. نہیں، میرے ابو تو یوٹیوبر نہیں تھے. کیا بات کر رہے ہیں، میرے ابو کے دور میں تو یوٹیوب تھا ہی نہیں. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ سر آپ تو اللہ والے لوگ ہیں نا، آپ کا تو بزنس نہیں ہے نا. میں تو بزنس کی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ. اچھا میرا موکل کہہ رہا ہے گل نو اگے بدا تے چاندی کرا. اچھا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عام طور پہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کرامات اور معجزوں پر بلیف رکھتے ہیں، اور ان کو کوئی بتا دے کہ ان پیر صاحب کے یہ معجزے ہیں تو فوراً جا کے پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی پہ چل لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں آگ میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مٹی کو سونا کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے معجزات مشہور ہوتے ہیں. سو اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اوے آپ کے پانی والی بات سے یاد آیا کہ میرے ابو جان کو، کیا بات ہے، ان کو تو واٹر فوبیا تھا. اتنا زیادہ تھا کہ پانی پہ چلنا تو دور، وہ تو مہینوں نہاتے نہیں ہوتے تھے. اور جہاں تک معجزات کی بات ہے، اس زمانے میں تو ابا جان بکس پبلش کروایا کرتے تھے اپنی کرامات اور معجزات کی. کیا بات ہے، کیا بات. آئی سی. تو میرا ایک سوال ہے، کیا صرف بکس پڑھ کر بغیر دیکھے لوگ معجزات کو مان لیتے ہیں؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں. وہ شیخ صاحب، وہ ماننا پڑتا تھا اور ابھی بھی ماننا پڑتا ہے. دراصل ہماری جیسی سوسائٹی میں نا 55 سے لوگوں کی برین واشنگ شروع ہو جاتی ہے. اگر پیر کی بات نہیں مانو گے تو دنیا اور آخرت ہو جائے گی دونوں تباہ. تو اس لیے جو ہے وہ پیر کی ناراضگی سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں. ہاں تو بھی ڈرا کر. اور سن، رانے نے جو کہتا او کہتا، سمجھا؟ نہیں لیکن میرے بس چپ سر، چپ میری کر. اچھا چل اگلا سوال کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ گدی سنبھالنے کے بعد کیا آپ نے اپنی کوئی معجزات والی بک پبلش کروائی ہے؟ اور بڑے کوئی شدائی پوڈ کاسٹر ہو تم. ہے اوے آج کل کون سا دور ہے بکس پبلش کرانے کا؟ وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا. او ہم بلاگ لکھواتے ہیں، ہمارے فیس بک پہ اپنے گروپ ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ ہم میسج بھیجتے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ تو عوام ہمیں انے واہ فالو کرتی ہے. آپ بھی ٹک ٹاکر ہیں؟ کیا لیول ہے یار آپ کا. خبردار، ٹک ٹاک کو جو کچھ کہا ہو تو الحمدللہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیا بات ہے، جس نے بنایا ہے اس کو تو ہم بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ ہمیں ماننے والے زیادہ تر لوگ ٹک ٹاک پر بیٹھے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے. اچھا ایک بات بتائیے جی. آنیسٹلی بتانا ہے آپ نے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف کیسے بنا لیتے ہیں. مجھے اندر والی بات چاہیے، جو سیکرٹ ریسیپی نا آپ کی وہ چاہیے. لو پھر سنو.
نیوٹن کے لا تو پڑھے ہوں گے تم نے. بالکل. پیری مریدی کا بھی ایک لا سنو. اوہ. جتنا جاہل مرید اتنا کامل پیر. پیریڈ. اوہ. لیکن اگر آپ میں کوئی خاص بات نہیں ہے, مطلب آپ کے ہاتھ میں کوئی کرامات نہیں ہے, ان ادر ورڈس کہ آپ بھی میری طرح ایک عام آدمی ہیں, تو لوگ آپ سے دعا کیوں کرواتے ہیں, اور سم ٹائم دعا قبول بھی ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ بولے بادشاہ, میں ایک عام انسان ہوں, یہ بات تو جانتا ہے, میں جانتا ہوں, میرے 3-4 خاص چیلے جانتے ہیں, لیکن لوگوں کے لیے میں بہت خاص ہوں. انفیکٹ میں تو خدا کے بہت پاس ہوں. اوہ آئی سی. ہاں, اور رہی بات قبولیت کی, تو اس کے پیچھے 2 سینس ہیں. اوکے. پہلے تو یہ کہ ہم ہیومن سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں. فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں, میرے پاس ایک جوڑا آیا شادی شدہ, اس نے کہا کہ بابا جی میری بیگم پریگننٹ ہے, دعا کرے ہمارے پاس لڑکا ہو. اوکے. میں نے اس بیٹی کے پیٹ پہ کیا اور میں نے دعا دی. میں کہا جا تیرے گھر بیٹا ہوگا. لیکن آپ اتنے شور کیسے, لائک فار ایگزامپل لڑکی ہو گئی, آپ کا تو پیری والا پروگرام بڑھ گیا نا. او بھائی, اس کی گیم میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے اس لڑکے کو اکیلے میں سائڈ پر بلایا اوکے. اور میں نے اسے کہا کہ تو نے بہت دیر کر دی ہے, تیری بیوی کے پیٹ میں لڑکی ہے, یہ کام پریگننٹ کرنے سے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا. آئی سی. لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ وہ تیری بیٹی کو بیٹے میں بدل دے. لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اوہ آئی سی. سو آپ دونوں سائڈ پر کھیل جاتے ہیں, مطلب پروبیبلٹیز کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ, اور مطلب لڑکا ہو گیا تو 100% آپ کو کریڈٹ ہے, اگر لڑکی ہوگی تو آپ نے باپ کو پہلے ہی سائڈ پہ بلا کے کہہ دیا تھا کہ لڑکی ہوگی, تو اس طرح سے وہ آپ کا جو ہے بھرم باقی رہ جاتا ہے. دیٹس ویری کلیور بائی دا وے. اچھا, دوسرا قبولیت والا سین کیا تھا, بتا رہے تھے کچھ. ہاں, دس از ویری امپورٹنٹ. ساری پیری فقیری کے پیچھے یہ بڑی امپورٹنٹ گیم ہے. دیکھو, یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ والوں کے پاس کیا ایکٹر ہیں جو ہمارے پاس ہیں, الحمدللہ ماشاء اللہ, ریلی بڑے سستے میں مل جاتے ہیں اور ہماری گیم بنا دیتے ہیں. یہ کس طرف آپ بات ایکٹنگ کی طرف لے گئے, میں آپ سے کوئی اور سوال کر رہا ہوں. اوہو, سن تو لیا کرو, اتری آ رہا ہوں. ان سستے ایکٹرز کو ہم استعمال کرتے ہیں. اوکے. کسی کو لنگڑا بنا دو, کسی کو پاگل بنا دو, کسی کے ساتھ جن چمڑا ہوا ہے, لا تعداد کیریکٹرز ہیں. الحمدللہ, کیا بات ہے. کیا وہ جو آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ وہ کوئی لنگڑا اٹھ کے چل رہا ہے, کوئی گونگا بول رہا ہے, اندھے کو دکھنا شروع ہو گیا ہے, اور وہ مطلب سب ایکٹرز ہوتے ہیں. لوگوں کے مجمع میں آتے ہیں, میں اپنا کرتب کرتا ہوں اور کسی کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں, کوئی چلنے لگتا ہے, کسی کے اوپر سے جن ختم ہو جاتا ہے. دیکھ بھائی, اس طرح ویڈیو بنتی ہے اور بابا جی چھا جاتے ہیں. الحمدللہ, اس کا کرم ہے سب کچھ. میرا کیا ہے, میرا کیا ہے, میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں. وہ کون؟ میرے والد محترم. اوہ آئی سی. اچھا ایک بات بتا. بس ایک منٹ. اتنی ہونی. اچھا شیخ صاحب, میرے موکل کہہ رہے نے چھٹا تے منگا دیو, پیچھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں. آپ کے موکل چھٹا لگاتے ہیں, مطلب وہ ہاں تو کی ہویا, ساریا ٹینشنیں انسانوں نہیں ہوندیاں نے. میرے موکل بھی شادی شدہ نے, بچارے انہاں دی فیلنگز نہیں, انہاں دی بھی ٹینشناں نے. کاکا کی ہو گیا ہے, انہاں گھرداری سنبھالنی, گھر گرستی سنبھالنی, انہاں دی برادری ہے پوری. مہنگائی ویکھی کتنے جا رہی ہے. تو آپ ان کو سیلری نہیں دیتے؟ نا کاکا, ساڈی نان پروفٹ آرگنائزیشن. کم آن یار. اچھا میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ بڑا فرم بلیو رکھتے ہیں پیروں پر اینڈ آل دیٹ اسٹف, اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو دعا ان کی جا کے آستانے پر مانگتا ہوں اور انہیں ایک دفعہ کہہ دیا تو وہ قبول ہو جاتی ہے. تو مطلب ریئل پیر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ کیا مطلب ہے ریئل پیر؟ میں تیرے کو بات بتاتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ گیم ہے. اوکے. ڈاکٹر کے پاس گئے ہو, ادھر کتنے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا جی گھبرا رہا ہے, جی گھبرا رہا ہے. ڈاکٹر انہوں نے شوگر پل دے دینا, اوکے. تو وہ صبح ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی گریٹ ہو, تحفہ قبول. بیٹھ جائیں, کوئی موکل تحفہ نہ قبول کر لے آپ کا. دفاع. خیر گل سن, اس کو کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ. اوہ, ہمارا بھی کام بالکل ایسا ہی ہے.
بالکل میں نے پلسیبو کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ یہ آپ کے لیے جتنا فائدے مند ہے اتنا ڈینجرس بھی ہے. آپ کو ہیل بھی کر سکتا ہے اور آپ کی باڈی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ سانپ کے ڈسنے سے اس کے زہر سے نہیں مرتے بلکہ ہارٹ اٹیک سے خوف سے مر جاتے ہیں. سو دس بلیف سسٹم ورکس. آئی نو پلسیبو بٹ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ دیکھ یہ بلیف سسٹم اوپر والے نے بنا دیا ہے. اوکے. اب دیکھو یہ ساری عوام سوشل میڈیا پہ آنے والی ویڈیوز کے ذریعے ہم پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ وہ اتنا یقین خدا پر بھی نہیں کرتے. یعنی کہ آپ نے اگر کہہ دیا ہے کہ یہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بیکاز کہ اس کو ایک یقین ہو جاتا ہے کہ اب بابا جی نے کہہ دیا تو اب میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. ہاں اینڈ اٹ ورکس فار ایوری ہیومن بینگ. اسی لیے آپ کو ہر مذہب میں ہر فرقے میں پیر بابا ملے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کس سے مانگ رہے ہو. واٹ میٹرز از کہ آپ کتنے بلیف سے مانگ رہے ہو. اور اس سے بنتا ہے ہمارا ایک کلٹ. اچھا بائی دا وے آپ لوگوں کو شفا دیتے ہیں ایسے دعا کر کے, آپ اپنا علاج کہاں سے کرواتے ہیں؟ اچھے ڈاکٹر سے. یہ ہو گیا کیا مطلب 4 ڈاکٹر ہیں میرے, دل والا لیتا ہے تو میدے والا لیتا ہے. نہیں میں نے کچھ پیروں کو دیکھا تھا کہ وہ ہاتھ ڈال کے نا پیٹ کے اندر وہ گردے کا علاج کر دیتے ہیں, پتھری نکال دیتے ہیں, پتے کا علاج کر دیتے ہیں. وہ کیا تھا؟ پیڈ ایکٹر. ابھی تک نہیں سمجھ رہے. دیکھو دیکھو ذرا اس کو یار ان کو ہمیں دکھا رہے, مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا. کہاں نا بیٹا اکھا صاف کر لے, روح صاف کر لے, امال صاف کر لے, تینوں بھی نظر آنے لگ پین کے. اچھا چلیں ٹھیک ہے یار, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ زیادہ تر کس طرح کے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگ عبادت نہیں کرنا چاہتے, حقوق العباد نہیں پورا کرنا چاہتے, اچھے کام نہیں کرنا مطلب چاہتے, محنت نہیں کرنا چاہتے, ہاں پر جنت میں جانا چاہتے ہیں. او بابے کی انگلی پکڑ کے. یہ رانگ انگلی نہیں ہے؟ نہیں بیٹا انگلی ٹھیک ہے, پیر رانگ ہے. چلیں جی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن آخری سوال آپ سے, مجھے بتائیں کہ ان اے نٹ شیل جتنا ہم نے ابھی بات کی ہے, جی پیر بننے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ نقصان کیا ہے؟ اور پیسہ آپ کے پاس ہے, جائیداد آپ کے پاس ہے, نذرانے آپ کے پاس ہیں, دعائیں آپ کے پاس ہیں, مشہوری آپ کے پاس ہے, اور تو اور بچیاں بھی. میرا مطلب ہے کہ لوگ عقیدت والے لوگ آپ کے پاس ہیں, اور کیا چاہیے؟ تو آپ ہماری آڈینس کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ ہاں جی بالکل دینا چاہیے. ایک منٹ, چھٹا آ جاتا یار, آ جاتا چھٹا. وہ کہہ رہے ہیں چھٹا نہیں یار بڑی سختی ہے آج کل, نہیں آج میں کچھ کھانے کو منگوا لیتا ہوں بھائی, بھوک لگی ہے تو. ہاں کیوں نہیں سب پوچھنا میں. یہی منگانا منڈے ہو. اچھا ایک لارج پیزا, اوکے, زنگر برگر, تے ڈرنک بھی ہونی چاہیے. شکر تم تو کچھ شکر تم اٹھ پہ. اچھا شنواری کڑھائی بھی منگا دیجیے. ادھر والے موکلوں سے بھی پوچھ لیں, وہ ستیلے. انیا روٹی دی گل سن کے سارے اٹھ کے ادھر آ گئے نے. اتنا کچھ آپ منگوا رہے ہیں, آپ کے موکل کھا لیں گے؟ انہوں دا میرا معاملہ ہے, تسی منگاڑ والے بنو بس, آرڈر دیتا جائے. تو ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. ایک امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی چائلڈش ضرور لگی ہوگی, لیکن اس میں ایک میسج ہے عقل والوں کے لیے. کس کو فالو کرنا ہے, کس کو فالو نہیں کرنا ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, یہ آپ سمجھدار ہیں اور آپ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں اگر آپ لوجیکل تھنکنگ رکھتے ہیں. اس طرح کے پیر بابوں سے دور رہیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ایک منٹ, تو ہمیں جعلی کہہ رہا ہے؟ اگر تم جڑا ہے نا میرا موکل, وہ بڑا غصہ ہو ابے گیا. تمہارے موکل کیا نظر نہ آ رہے نہ فیل ہو رہے. میرے پاس بھی ایک موکل ہے, نظر نہیں آتا لیکن فیل بہت شدید قسم کا ہوگا. آپ کو بلاؤں؟ کیا مطلب آپ کا؟ اوئے ہوئے کی کیتا شیخ صاحب, تسی بولی والے پراٹھے کا. اٹھو یگڑدا, اٹھ. تسی کیوں بے ہوش ہو گئے ہو؟ اٹھو چلو میں ایمبولینس بلاؤ جی. چلو نکلیے.